قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البلد کی آخری آیات مبارکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سعادت و فلاح اور کامیابی کے راستے بتلائے ہیں، اور اسی طرح اس کے مقابل میں انسان کی شقاوت، ناکامی اور خسران کا راستہ بتلایا. جیسے پچھلی آیات میں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ تحقیق انسان کو ہم نے ایک مشقت اور شدت اور تاب میں بنایا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اعمال صالحہ کر کے اپنی راحت دائمی کو تلاش کرتا، لیکن غافل انسان کا یہ عالم ہے کہ نہ اپنی تخلیق کی اصلیت پہ غور کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے تو کیسے پیدا فرمایا، اور نہ ان مشاق اور ان تکالیف پہ نظر کرتا ہے جو ہم نے اس کے پیدائش میں رکھی ہیں، بلکہ وہ دنیا میں اتنی منہمک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب مجھ پر کسی کی کوئی طاقت اور قدرت ہی نہیں کہ میرا کچھ بگاڑ سکے. بلکہ قدرت و طاقت تو ماننا علیحدہ بات ہے، وہ اتنا غفلت میں بڑھ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. پہلا گمان تو یہ تھا کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پر کسی کی کوئی قدرت، کسی کا قابو اور کسی کی طاقت نہیں ہے. میں جو چاہوں جو کروں، جو حلال حرام میرے اپنی مرضی پر منحصر ہے، جو مجھے اچھا لگے گا میرے لیے حلال ہے، جو مجھے برا لگے میرے لیے حرام. اور اس سے اور آگے غفلت فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی ذات دیکھنے والی بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر وہ اپنے بدن میں ہی غور کر لیتا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، تو جب ہم دیکھنے والا آلہ اس کو دے سکتے ہیں تو خود بھی تو اس کی ہر بات کو دیکھتے ہیں. جب اس قوت بصارت کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، تو جو خداوند قدوس ایک پتلی میں دیکھنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، اس کا اپنا دیکھنا کیسے ہوگا. فرمایا اگر وہ اس میں غور کر لیتا، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کو بولنے والی زبان اور ہونٹ نہیں دیے کہ جب چاہے استعمال کرے، جب چاہے بند کر دے؟ اور فرمایا کیا ہم نے اس کے لیے خیر اور شر کے راستے واضح نہیں کر دیے کہ یہ طریق الخیر ہے اور یہ طریق الشر ہے، یہ طریق ہدایت ہے اور یہ طریق ضلالت ہے، یہ طریق الرحمان ہے اور یہ طریق الشیطان ہے؟ کیا ہم نے اس کو کھول نہیں دیا، سمجھا نہیں دیا؟ ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دی، ہم نے اس کو بصارت نہیں دی، ہم نے اس کو قول عمل اور فعل کرنے کے آزاد نہیں دیے، ہم نے اس کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں اور قوتیں نہیں دی ہیں،
سب کچھ دینے کے باوجود وہ غافل یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اور میرے اوپر کسی کا کوئی زور بھی نہیں چلتا. حالانکہ قاعدہ تو یہ تھا کہ جب وہ یہ غور کرتا کہ میرے اللہ نے مجھے ایک نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے پھر مجھے مضغہ بنایا گیا، پھر میری ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا گیا، پھر میرے اندر روح پھونکا گیا، پھر مجھے تو مستقیماً منتصباً ماں کے پیٹ میں کھڑا رکھا گیا، پھر 9 ماہ کے بعد مجھے میری ولادت ہوئی اور مجھے ان مراحل سے گزرنا پڑا، پھر میرا بچپن، اس کی تکلیفیں، پھر شباب، اس کی ذمہ داریاں، پھر بڑھاپا، اس کی کمزوریاں، پھر اس کے بعد موت. ان چیزوں پہ اگر غور کرتا تو وہ دنیا میں اعمال صالحہ کرتا، اپنے آپ کو ان مشقتوں سے چھڑانے کے لیے اور ابدی راحتوں کے لیے محنت کرتا. لیکن بجائے محنت کرنے کے وہ اتنا کھو گیا ہے، اتنا غافل ہو گیا ہے کہ نہ اس کو خدا یاد ہے، نہ انبیاء یاد ہیں، نہ اللہ کی کتابوں کی طرف توجہ ہے، نہ اللہ کے احکامات کی طرف کوئی توجہ. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر اس آیت کو سمجھیں. فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. پر اس نے کیوں نہ عبور کیا اس گھاٹی کو. عقبہ کہتے ہیں گھاٹی. تہمہ کا معنی ہوتا ہے کسی گھاٹی کو چھلانگ کر عبور کرنا، اس کو گزر جانا، اس سے پار اتر جانا، اس کو کہتے ہیں اقتحامہ. اقتحامہ یا قتحم کہ معنی اقتحام کا یہ ہوتا ہے جیسے یوں سمجھیں اقتحم الفرس. محاورات عرب میں کہتی ہیں کہ گھوڑے نے کھائی کو عبور کر لیا. اب دیکھیں نا گھوڑا آ رہا ہے اور آگے کھائی ہے تو گھوڑا اوپر سے عبور کر کے نکل جاتا ہے، اس کو کہتی ہیں دراصل اقتحام. اور عقبہ کا معنی ہوتا ہے گھاٹی. عقبہ کا معنی ہوتا ہے جیسے 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک گھاٹی پڑی ہوئی ہو، اب اس کو گزر کے ہم نے اوپر جانا ہے. یعنی ایک غار پڑی ہوئی ہے، ایک گھاٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس کا عبور کرنا جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. اب عقبہ کے بارے میں بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ عقبہ جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. معنی یہ ہوا کہ کیوں نہ اس نے ایسے اعمال کیے کہ اس جہنم کی وادی سے گزر جاتا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ عقبہ کہتے ہیں ایک پہاڑ ہے جہنم میں، جبل من ذلال. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عقبہ کا معنی یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں اللہ نے ایک عقبہ رکھا، جو اس سے گزر گیا وہ جنت میں پہنچ گیا، اور جو اس میں ہلاک ہو گیا گویا پھر جہنم میں آ گیا. اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وہ پل صراط جو ہے جس پر ہر انسان کو گزرنا ہے، اور اس پل صراط کا عالم یہ ہوگا کہ گویا وہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جو گر گیا وہ تو جہنم میں گیا، اور جو اس کو عبور کر گیا وہ پار اتر گیا اور جنت میں چلا گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ عقبہ جو ہے اس صراط کا نام ہے. اور پل صراط کا وجود جو ہے وہ بھی ثابت ہے احادیث صحیحہ سے. صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک پل ہوگی، اس پر ہر انسان کو گزرنا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہمارے آقا پہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس صراط پہ گزرنے والے مومنوں کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی مومن تو ایسے گزر جائیں گے نا جیسے برق بجلی چمکتی، اور فرمایا کچھ مومن جو ہیں وہ ایسے گزر جائیں گے جیسے کوئی تیز رفتار سواری گزر جاتی، اور اسی طرح کچھ مومن ایسے ہیں جو دوڑ کے گزریں گے، کچھ چل کے گزریں گے. فرمایا کچھ ایسا ایسا کرتے کرتے وہ بھی پار اتر جائیں گے، اور کافرین اور منافقین تو جہنم میں گر جائیں گے. اور فرمایا لہا کلالیب، اس کے نیچے اتنے بڑے بڑے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا
بطور مثال کہ گوشت والوں دکانوں پر ہوتے ہیں نا لوہے کے کڑے بڑے جس میں گوشت کو لٹکا دیا جاتا ہے، پر میں اس کے ایسے کلالیب ہوں گے جو وہاں سے گریں گے تو ان میں اٹکیں گے اور اس کے بعد پھر جہنم۔ تو بعد نے فرمایا کہ عقبہ سے مراد جو ہے وہ پل صراط ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ تمام قول جو ہیں ضعیف ہیں۔ تمام اقوال علماء نے بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ اقوال راجح نہیں ہیں بلکہ اقوال ضعیفہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقبہ ایک وادی جہنم بھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عقبہ مابین جنت اور جہنم کے درمیان میں بھی کسی جگہ کا نام عقبہ ہو، یا جہنم میں کوئی پہاڑ ہے جیسے جبل من زلال اس کو بھی عقبہ کہتے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں یہ مراد لینا جو ہے یہ بات ضعیف، کیونکہ جب قرآن خود اپنی تفسیر بیان کر دے، قرآن خود بیان کر دے تو پھر دوسرے اقوال کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے خود بیان کر دیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، آگے خود تفسیر موجود ہے، تو جب تفسیر قرآن میں موجود ہو، القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن اپنی ایک جگہ اگر مشکل آیت ہے تو دوسری جگہ اس کو تفسیر کر دی ہے، ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل ہے، ایک جگہ اگر اللہ نے ایک کلیہ قاعدہ بیان کیا ہے آگے اس کی جزئیات ہیں، تو قرآن میں جب تفسیر موجود ہو تو دوسرے اقوال کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہوتا، بلکہ صحیح راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو قرآن میں ڈھونڈا جائے، اور اگر قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر فرمان رسول پاک میں ڈھونڈا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کو اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال میں تلاش کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کے گواہ جو ہیں وہ اصحاب رسول اللہ ہیں، جن کے سامنے اللہ کا قرآن اترا، جن کو اسباب نزول کا پتہ ہے، جن کو آیت کے اترنے کے شان نزول کا پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری اور کس سوال میں اتری، تو لہذا سب سے پہلے جو ہے ان اقوال کے علاوہ تفسیر کی بات جو ہے وہ اتنی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ نے خود بیان فرما دیا، فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پر اس نے کیوں نہ عبور کیا گھاٹی کو، اور گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور یاد رکھو قرآن میں جہاں جہاں لفظ آیا ہے ادراکا، یعنی آپ کو کیا خبر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں اللہ نے خبر دے دی ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں لفظ ہے نا وما ادراکا، جیسے کئی مقام پہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، جیسے فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، تو جہاں جہاں فرمایا وما ادراکا، یعنی آپ کیا جانے میرا مدنی محمد مصطفیٰ، جب تک ہم آپ کو نہ بتلائیں آپ کو کیا پتا عقبہ کیا ہے، تو وہاں اللہ بتلا دیتی ہیں، اور جہاں فرمائے وما یدریکا، دو لفظ ادراکا یدریکا، اور جہاں قرآن میں لفظ آئے گا وما یدریکا تو وہ نہیں بتلایا، وہ اللہ پاک نے اپنے علم اپنے پاس مخصوص رکھا ہے۔ جیسے قرآن میں غور کریں فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہو، یعنی قیامت کی تعین کا پتہ اللہ نے حضور کو نہیں دیا، تو وہاں لفظ یدریکا ہے ادراکا نہیں، ہمیشہ یاد۔ اسی طرح فرمایا عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ نے فرمایا آپ نے تیوری چڑھائی جب آیا آپ کی خدمت میں وہ نابینا، آپ کو کیا پتا کہ وہ مدارج تزکیہ طے کر کے کہاں پہنچتا، تو وہ علم بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ انسان کا جو مقام ہے اس کی جو رفعت ہے وہ کتنی ہے، مقام تزکیہ مقام احسان مراتب جو ہیں انسان کے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ بظاہر ہمارے سامنے ایک آدمی عام حالت میں ہوتا ہے اور بالکل وہ سادہ اور کوئی ہمیں اس کی اندر
زیادہ خوبیاں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کو بڑا پیارا ہوتا، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا۔ اور ایک آدمی بظاہر ہمارے سامنے بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں دھیلے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ یہ معاملات ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ انسان تو ظاہری حالات کو دیکھتا ہے نا، اب حقیقتوں کو جاننے والا تو اللہ ہے۔ جب تک اللہ خبر نہ دیں کسی کو کیا پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کس پانی میں ہیں اور میں کس پانی میں ہوں۔ ایک آدمی کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں خدا جانے اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل مقبول ہو جائے اور اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ایک آدمی کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل ناپسندیدہ ہے، اس کی وجہ سے عذاب کر کے آخرت میں گمراہ کر دیں۔ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ، اسی لیے جو اللہ والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مراتب ولایت سے نوازا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کسی بندے کو برا نہ سمجھا کرو دے۔ ان کا سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس سے بدظنی اختیار کرو اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن اختیار کرو۔ اگر آج ہم اسی فلسفے پہ عمل کر لیں تو ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو، ساری دنیا کے جھگڑے ہیں تو اسی میں کہ میں اپنے آپ کو تو اچھا سمجھتا ہوں اور لوگوں کو برا سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں اور لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو تو سمجھتا ہوں کہ بڑا کامیاب ہوں اور لوگ سارے کے سارے غلط ہیں۔ حالانکہ فلسفہ یہ تھا، یعنی اللہ کے اولیاء نے، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں مراتب ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہ، اپنے نفس سے تو بدظنی رکھو، کیونکہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا میں اپنی نفس کی برات نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ تو امارہ بالسوء ہے، ہر وقت برائی کے اندر پڑنے والا، سوچنے والا، مبتلا ہونے والا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے نفس سے تو بدظنی رکھو کہ بھئی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کیا کیا ہے؟ اگر میں نے ایک طواف کر لیا، اللہ والے ایسے بھی ہیں جو روزانہ 100 طواف کرتے ہوں، میں نے اگر ایک پارہ قرآن شریف کا پڑھ لیا تو ایسے بندے بھی موجود ہیں جو روزانہ قرآن کا ختم کر لیتے ہیں، میں نے اگر ایک روزہ رکھ لیا تو ایسے بندے بھی موجود ہیں جو صائم الدہر ہیں، میں نے اگر رات کو اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھ لی تو ایسے بندے بھی موجود ہیں جو سال رات کو سوتے ہی نہیں، جاگ رہے ہیں عبادت میں۔ تو اس لیے اپنے نفس سے تو بدظنی رکھے اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ دیکھو جی بظاہر یہ کچھ ہو لیکن انسان ہے، پتہ نہیں اللہ کو اس کا کوئی عمل پیارا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں؟ دیکھیں نا، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ملک الاملاک ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور پھر وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی مجھے ایک مسئلے نے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ میری تو رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور دن کا چین ختم ہو گیا ہے اور وہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اگر مثلا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، احسان کر دیا اور مجھے اچھے راستے پہ لگا دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو گمراہ کر دیا، گمراہی میں ڈال دیا اور ہلاکت میں پہنچا دیا، تو اب میں کیا کروں؟ جس کو ہدایت پہ پہنچایا میں کہوں اس نے اچھا کیا، احسان کیا، مہربانی کی، لیکن جس کو گمراہی میں ڈال دیا، جس کو ہلاکت میں ڈال دیا اور جس کو غلطیوں میں بھی طغیانہم یعمہون، ان کے طغیان میں ان کو اندھا کر دیا، تو وہاں میں کیا کہوں کہ یہ بھی اللہ نے اچھا کیا؟ تو یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بظاہر تو یہی بات ہے نا کہ کوئی چیز آدمی ہمیں ہدایت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات، ایک آدمی اگر ہمیں غلط راستہ دکھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بری بات ہے۔ تو جب ساری دنیا کے لیے یہ قاعدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا کہیں
کہ اگر وہ ہدایت دے دے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑے مہربانی کی، رحم فرمایا، کرم فرمایا، لیکن اگر گمراہ کر دے تو پھر ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا یہ میں مسئلے میں الجھ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا بات سنو، اگر تو اللہ نے کیا ہے اپنے ملک میں کوئی معاملہ، اگر تو ملک تھا تیرا، پھر اللہ نے تجھے ہدایت کے بجائے گمراہ کر دیا، پھر تو تم اعتراض کر سکتے ہو، لیکن اگر ملک ہی اس کا ہو، اپنے ملک میں وہ جو چاہے اعتراض کرے، تم کون ہو پوچھنے والے؟ فرمایا یا تو تیرے معاملے میں تیری زمین تھی، ایک آدمی نے کاشت کر دی، اس پر تو تم اعتراض کر سکتے ہو، ایک آدمی نے اپنی زمین ہے اس کو کاشت نہیں کیا، بنجر چھوڑ دیا، تمہیں کیا حق ہے پوچھنے کا؟ اس کی مرضی، وہ چاہے باغ لگا دے، وہ چاہے کھیت لگا دے، وہ چاہے تو پڑی رہے۔ تو فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ، جس بندے کو بھی اس نے گمراہی میں ڈالا ہے وہ بندہ تمہارا ہے، تم نے پیدا کیا، یا اس کا ملک ہے؟ اس نے کہا جی ملک تو اللہ کا ہے۔ انہوں نے کہا جب ملک اللہ کا ہے تو تم پوچھنے والے کون ہو؟ مالک اپنے ملک میں جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل، جو چاہے وہ کرے، یہی تو خدائی کا مقام ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اور بڑا ہو تو پوچھے، جب بڑا ہی اللہ کی ذات ہے، اس سے کسی کو بڑائی ہے نہیں، اس پر کسی کو عظمت ہے نہیں، اس پر کسی اور کو کوئی طاقت اور قوت نہیں، اس لیے اس کی صفت ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ چاہے کرے، وہم یسألون، اور جن سے پوچھا جاتا ہے وہ بندے ہو سکتے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، جن سے پوچھا جائے گا، جن سے سوال ہوگا۔ اب باقی رہی یہ بات عقل کی کہ اس کو ایسا کیا اور اس کو ایسا کیا، یہ بھی جہالت ہے، جب بات سمجھ آ جائے تو پھر پردہ جو ہے کھل جاتا ہے آنکھوں۔ جیسے کہ ایک عالم نے اس کی ایک عجیب مثال سمجھائی، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے باغ لگایا، دیکھا کہ مالی نوکر مزدور کام کر رہے ہیں، زمین سیدھی کر رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، سردیوں سے بچا رہے ہیں، کبھی گرمیوں سے بچا رہے ہیں، اور جناب باغ کی سڑکیں بنا رہے ہیں، واٹر کورس ٹھیک کر رہے ہیں، سارے انتظامات کریں۔ اور پھر وہ چند سال کے بعد گزرا تو دیکھا کہ وہی مالی جو رات دن ایک ایک پودے کی حفاظت کر رہا تھا، کبھی گوڈی کر رہا تھا، کبھی کھاد دے رہا تھا، کبھی دوائیں ڈال رہا تھا، کبھی اوپر پلاسٹک چڑھا کے سردی گرمی سے بچا رہا تھا، دیکھا تو اتنی بڑا کینچی ہاتھ میں لے کے لوہے کی کھڑا ہے اور کاٹ رہا ہے، کبھی ادھر سے کاٹ دیتا ہے، کبھی ادھر سے کاٹ دیتا ہے، کبھی اس ٹہنی کو کاٹ دیتا ہے، کبھی اس ٹہنی کو کاٹ دیتا ہے۔ تو جب وہ آدمی گزرے گا اور دیکھے گا وہ کہے گا عجیب آدمی، دیکھو جی اپنے پودے کاٹ رہا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف اس کے کاٹنے پہ پڑی ہے، اس کی ٹہنیوں پہ پڑی ہے، اور مالی کی نظر میں پورا باغ ہے کہ اگر میں یہاں سے نہیں کاٹوں گا تو یہ ٹہنی جو ہے غلط ہو جائے گی، اگر میں یہاں سے اس کی چھانٹ وانٹ اور تراش نہیں کروں گا تو میرا درخت اوپر سیدھا نہیں جائے گا، یہی نیچے پھیل جائے گا، صحیح معنی میں یہ اپنی قامت کو نہیں پہنچے گا، اپنی بلندی کو نہیں پہنچے گا، اور پھر اگر کوئی ٹہنی ادھر نکل گئی، کوئی ادھر نکل گئی تو میرے باغ میں حسن نہیں ہوگا۔ میں نے تو اس کو ٹھیک روشوں کے مطابق چلانا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنے حد سے باہر نہ نکلے اور اپنے مقام کو بھی پہنچ جائے، اور اگر میں نے ٹہنی نہ کاٹی تو یہ ٹہنی کمزور ہے، مردہ ہے، اس میں تو کبھی پھل ہی نہیں لگے گا، اگر میں نے کاٹ دیا تو یہاں نئی کومپل نکلے گی اور وہ بڑی طاقت والی ہوگی اور اس میں پھل لگے گا۔ تو مالی کی نظر سارے باغ پہ ہوتی ہے، مالی کی نظر پودے کے انجام تک ہوتی ہے، اس لیے وہ کاٹتا بھی ہے، وہ چھانٹتا بھی ہے، وہ توڑتا بھی ہے، وہ کہیں اس کو باندھتا بھی ہے، کہیں اس کو نیچے سے ٹیکیاں بھی دے دیتا ہے، کہیں رسیاں ڈال کے ان کو سیدھا بھی کر دیتا ہے، کہیں جناب اپنے ہاتھ سے اس کو اوپر سے پورے کا پورا بھی کاٹ دیتا ہے، اور وہ اس میں بالکل مہارت تامہ سے کام کر رہا ہے، اور جب باغ بالکل بن جاتا ہے تو ہر دیکھنے والا کہتا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی آپ کا مالی کون ہے؟ آپ کا مالی تو بڑا سمجھدار ہے، ماشاءاللہ کمال ہے جناب، این سیدھی سڑکیں، این مجال ہے، سیدھے درخت ہیں، مجال ہے کوئی ادھر ہو ذرا ادھر ہو، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دوربین رکھ کر درخت لگائے تھے، اور این پتے جو ہیں جناب سیدھے ہیں، سرو قد ہیں، تو وہ مالی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تیرے نزدیک کسی آدمی کے ہلاکت پر ایک بندے پہ نظر ہوتی ہے،
اور مالک کی نظر پوری کائنات پہ ہوتی ہے. اس کے علم میں ہوتا ہے کہ کس کو مارنا بہتر ہے, کس کو جلانا بہتر ہے, کس کی ہدایت بہتر ہے, کس کی گمراہی بہتر ہے. تیرے سامنے چونکہ چند بندے ہوتے ہیں تو تو اعتراض کر بیٹھتا ہے, اور اس کے سامنے پوری مخلوق ہوتی ہے. تو جب پوری مخلوق والا علم تجھے بھی مل جائے تو تم بھی کہو گے سبحان اللہ, واہ میرا اللہ, تیرا ہر فیصلہ حق, تیرا ہر فیصلہ حق تھا. اسی لیے انبیاء کو جب اللہ وہ علم عطا فرماتے ہیں, اپنے اولیاء کو اللہ وہ علم عطا فرماتے ہیں, تو وہ اللہ کے ہر حکم پہ راضی ہوتے ہیں, ہر حکم پہ راضی ہوتی ہیں. جیسے سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں, تو ان سے ان کے ایک شاگرد نے اور ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت میں نے آپ کو کبھی غمگین نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا آپ خوش ہوتے ہیں. اور سری سکتی یہ باتیں تو ہوتی ہیں نا وہ اپنا بڑے علوم کی. انہوں نے کہا کہ بھائی خوش تو میں غمگین تو اس وقت ہوں کہ جب کوئی کام میرے منشے کے خلاف ہو. جب ہر کام منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو غمگین ہونے کا کیا بنا؟ اس نے کہا آدمی کو غم تو تب ہوتا ہے نا کہ جی میں ایک کام کرنا چاہتا تھا نہیں ہوا, میں ایک منزل پہ پہنچنا چاہتا تھا نہیں پہنچا, ایک چیز لینا چاہتا تھا نہیں لے سکا, تو مجھے غم ہے. اگر ہر چیز میرے منشے کے مطابق ہو رہی ہے تو میں تو خوش ہوں. تو اس نے کہا حضرت آپ کے منشے کے مطابق کیا؟ اس نے کہا ہمارا منشا ہے ہی نہیں, ہم نے اللہ کی قضا کے سامنے اپنے منشے کو فنا کر دیا ہے کہ جو تیری قضا ہے وہی ہماری رضا ہے, جو تو چاہتا ہے اسی پہ ہم راضی ہے. تو موت دے دے ہم راضی, تو حیات دے دے ہم راضی, تو خوشی دے دے ہم راضی, تو غمی دے دے ہم راضی. جب ہم نے اپنا منشا ختم کر کے اپنی رضا کو اس کی قضا کے تابع کر دیا ہے تو غم کا کیا بنا؟ اور میں غم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غم تو اس کو ہو جو ملم یرضا بے قضا ہی, جو اللہ کی قضا پہ راضی نہ ہو, اللہ کے احکام پہ راضی نہ ہو. تو جو اللہ کے قضا پہ راضی ہے, اگر اس کے گھر میں موت بھی آئی وہ کہتا ہے جی الحمدللہ اللہ کی حکمت اسی میں تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ جانا ہے. اس کو ذرا پہلے لوٹنا ہوا, ہم اس کے بعد لوٹ جائیں گے, لوٹنا تو سب نے ہے. تو لہذا وہ صبر بھی کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, لیکن یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب اللہ وہ علم عطا فرمائے. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں تم برا خیال نہ رکھو, کسی آدمی کے بارے میں تم جب بھی گمان رکھو اچھا رکھو. تم کہو بھی اچھا آدمی ہے, مسلمان ہے, کوئی کہے تمہارے سامنے کہ جی وہ ایسا ہے, کہو بھائی چھوڑو, اللہ کا بندہ ہے, کوئی پتہ نہیں اس کی تمہارے سامنے غلطیاں ہوں اور اس کی نیکیاں تمہارے سامنے نہ ہوں, اس کے اچھے کام تمہارے سامنے نہ ہوں. تم صرف برائی پر تو نظر ڈال رہے, اس کی بھلائیوں کو کبھی نہیں سوچا تم نے. کیا پتا اس کے اندر بڑی خوبی ہمیں, اس کے اندر بڑی نیکی ہمیں, اس کے اندر کوئی ایسے چھپے ہوئے جوہر بھی ہوں جو اللہ کو پسند ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو. اور اسی کو اولیاء اللہ نے ایک دوسرے ترجمے میں ادا کیا. انہوں نے فرمایا گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے نفرت نہ کرو. انہوں نے کہا گناہ سے نفرت کرو, یعنی شراب پینا بڑی بری بات ہے, چوری کرنا بھائی بڑی بری بات ہے, ڈاکہ ڈالنا بھائی بڑی بری بات ہے, زنا بھائی بڑی بری بات ہے, کسی کو گالی دینا بھائی بڑی بری بات ہے, غیبت کرنا بڑی گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے نفرت نہ کرو. کیوں؟ جو آدمی آج گناہ گار ہے پتہ نہیں وہ توبہ کر کے اللہ کا ولی بن جائے اور تجھے خدا ہلاکت میں ڈال دے. اس لیے فرمایا تم گناہوں سے نفرت کرو. گناہ بری چیز ہے لیکن گناہ گار ہے, گناہ گار سے نفرت کرو گے وہ تو واجب الرحم ہے, وہ تو بیمار ہے. اگر بیمار سے نفرت کر کے گھر سے باہر پھینک دو تو بیمار تو مر جائے گا. جیسے تمہارے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو, انجیکشن لگواتے ہو, اور زیادہ بیماری ہو جائے تو اس کو جناب بڑے انٹینسو کیئر کمروں میں رکھتے ہو, میل جول بند کر دیتے ہو, ہر وقت دوائیں دے رہے ہو, ہر وقت اس کی نگرانی پہ کھڑے ہوئے ہو, ڈاکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بیمار ٹھیک ہو جائے. تو یہ گناہگار جو ہے یہ بھی تو بیمار ہے, یہ روحانی بیمار ہے. کوئی زنا کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی چوری کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی شراب کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے. تو ان کا بھی علاج کرو, ان پہ مہربانی کرو. یہ نہیں کہ ان سے نفرت کرو, نفرت کرو گے یہ تو گناہوں میں مر جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. جب ان سے تم مہربانی کا سلوک کرو گے تو ہو سکتا ہے جیسے وہ بیمار تیری مہربانی سے اچھا ہو جاتا ہے یہ بیمار بھی شاید اچھا ہو جائے.
اگر اچھا نہ ہو تو تمہیں تو مہربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اگر وہ اچھا نہ بھی ہو سکا تمہیں تو مہربانی کرنے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، اور اگر آدمی نے فوراً نفرت کا اظہار کر دیا تو پھر اس کو ہدایت کون کرے گا؟ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اگر ایسے فلسفے پر عمل کرنے کی توفیق دے دے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ بڑی پرانی بات ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ آدمی آئے، انہوں نے کہا جی آپ کو احمد رضا خان نے بڑی گالیاں دی، اس نے اپنی کتابوں میں آپ کے خلاف بڑا لکھا ہے اور ایک رسالہ چھاپا ہے اور اس میں اس نے بڑا آپ کے خلاف زہر اگلا ہے اور یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے، اور آپ کو بھی تو اللہ نے علم دیا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اب حضرت تھانوی اتنے بڑے عالم تھے، احمد رضا خان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا بیچارہ، احمد رضا خان بھی اپنے وقت میں عالم تھا، مولوی تھا، یہ علیحدہ بات ہے، غریب پٹڑی سے اتر گیا بہرحال، لیکن یہ ہے کہ مولوی بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، بڑا اس نے کتابیں لکھی ہیں، تو لیکن تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تو بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے 750 کتاب لکھی ہے، ماشاءاللہ دنیا کا کوئی فن نہیں ہے جس میں انہوں نے کتاب نہیں لکھی، تقریباً 250 کتابیں تو ان کی چھپ چکی ہیں اور باقی کتابیں چھپ نہیں سکی، 250 کتابیں تو دنیا میں آ چکی ہیں، پلیٹ فارم پہ آ گئیں، چھپ گئیں، دنیا ان سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، اور باقی کتابیں جو ہے چھپ نہیں سکی، کیونکہ میرے ایک دوست ہیں نے جب جستجو کی اور تحقیق کی اور ان کے مخطوطات ڈھونڈے تو انہوں نے فرمایا تقریباً 750 کتابوں کے مصنف، اتنا بڑا آدمی اور بہت ہی اللہ پاک رحمت فرمائے، بڑے عجیب آدمی۔ انہوں نے اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی اچھا ہم جواب دیں گے، ہم اس کا رد لکھیں گے، اگر میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو فوراً پٹک پڑتا نا جی، کہہ رہا چھوڑو یار، ایسا جواب دیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں، ایسا جواب دیں گے اشتہار چھاپ کے 50,000 روپے انعام بھی رکھ دیں، ڈرا دیں گے لوگ، 50,000 روپیہ دینا ہے، مقابلہ کرو ہمارا، ایسا جواب دے دیں۔ لیکن آگے تو حضرت تھانوی تھے نا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کو لوگوں نے یہی تو کہا ہے نا کہ ہم حضور کے گستاخ ہیں، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم وہابی ہیں، ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم پیروں کو نہیں مانتے، ہم حضور پاک کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جب اس غریب کو ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم گستاخ نبی ہیں تو وہ ہمیں گالی ہی دے گا، ہمیں کوئی پھول تو نہیں پہنائے گا۔ اس بیچارے کو کہا جو یہ کیا ہمارے بارے میں کہ ہم لوگ وہابی جتنے ہیں اللہ کے نبی کو نہیں مانتے اور اولیاء کو نہیں مانتے اور خیرات کو نہیں مانتے، صدقات کو نہیں مانتے، یہ حضور کی شان میں توہین کرتے ہیں اور یہ حضور پاک کے نام کو چوبنے نہیں دیتے اور یہ یا رسول اللہ نہیں کہنے دیتے اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ تو جب اس بیچارے کو ہمارے بارے میں یہ سمجھایا گیا ہے تو گستاخ رسول اگر کوئی ہو تو ہم بھی اس کو برا کہیں، ہم بھی اس کو گالی دیں گے، لہذا جب اس کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں جواب دینے کی کیا ضرورت؟ ہم بلا وجہ جتنی دیر اس کو جواب دیتے رہیں اتنی دیر حدیث رسول کیوں نہ پڑھاتے رہیں؟ ہم اپنے اوقات کو کیوں ادھر لگا دیں کہ اس کے جواب دینے میں ہم اپنی قوتوں کو ضائع کر دیں؟ اور اللہ جانتا ہے کہ ہم تو حضور کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور غلاموں کے غلام ہیں، خیرات کے ماننے والے ہیں، صدقات کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے اولیاء کی کرامات کو ماننے والے ہیں، حضور کے معجزات کو ماننے والے ہیں الحمدللہ، بلکہ ان کے منکرین کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لیکن صرف ہم تو بدعات کے مخالف ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں نئے نئے طریقے نہ گڑھو۔ ہم تو صرف ان باتوں کے مخالف ہیں کہ تم نے جو تیسرا بنا دیا، تیجا بنا دیا، 7واں بنا دیا، 10واں بنا دیا، کبھی 12ویں بنا دی، کبھی 11ویں بنا دی، کبھی 27ویں بنا دی، کبھی معراج کی رات بنا دی، کبھی یہ بنا دی۔ اللہ کے بندے، اگر یہ راتیں اتنی ضروری تھی تو 1,24,000 صحابہ کو سمجھ نہیں آئی؟ ان میں سے کسی کے دماغ میں نہیں گیا؟ 1,24,000 آدمی نے دین کو نہیں سمجھا، تم 1400 سال کے بعد سمجھ گئے۔ ہم تو صرف اس بات کے مخالف ہیں، لیکن اس بیچارے کو چونکہ غلط فہمیوں میں پڑا ہوا ہے، وہ الجھا ہوا ہے تو ہمیں گالی ہی دے گا اور کوئی ہمیں تعریف تھوڑی کرے گا، تعریف تھوڑی کرے گا۔ تو یہ بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی
صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی، چلانے کی، تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت بات بھی میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی یعنی بالکل دیانتداری کے ساتھ میں کہتا ہوں، کسی جماعت، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ کوئی آدمی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی آدمی درس دے رہا ہے، کوئی آدمی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی آدمی تقریر کر رہا ہے، کوئی آدمی بیچارہ امر بالمعروف کر رہا ہے، کوئی آدمی بچوں کو بیٹھا ہوا نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھا دیتا ہے، کوئی آدمی مسجد میں 5 نمازیں پڑھا رہا ہے، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعائیں کرو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کسی نہ کسی شکل میں غریب دین والے رستے پہ تو لگا ہے، اگر تھوڑی بہت کہیں غلطی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو اپنے بعد میرے بھائی ہیں نا جو بڑے سخت ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل مثلا فاتحہ پر، ایسے مسائل پر تھوڑی سی ناراضگی رکھتے ہیں، میں تو ان کو بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تم تو دعا کرو، کم از کم اگر کوئی آدمی بدعت سے نکل کر، قبر پرستی سے نکل کر موحد بن گیا، موحد بننے کے بعد تمہارا کام آسان ہو جائے گا، کم از کم میں تمہارا راستہ تو صاف کر رہا ہوں، کانٹے تو ہٹا رہا ہوں، باقی کام چلو تم کرا لینا، باقی جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اس کو تم سیدھا کر دیں۔ لیکن جب تک وہ اس مسئلے میں قبر میں جھکا ہوا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، جب تک وہ شرک میں الجھا ہوا ہے، اس کے نزدیک جیسے 9ویں ذی الحجہ کا دن تمہارا ضروری ہے، اسی طرح اس کے نزدیک مرنے کے بعد تیسرے دن کے کل ضروری ہے۔ جس کی بدعات کا یہ عالم ہو جائے، کم از کم ہمیں اس کو تو نکالنے دو، اتنا تو ہمیں معافی دو۔ جب وہ کم سے کم موحد بن جائے گا، ٹھیک بن جائے گا، فاتحہ کا مسئلہ تم سمجھا دینا، یہ باقی مسئلے جو ہیں تم پڑھا دینا اس کو، ہمیں کم از کم اس کو شرک اور بدعات کی گھاٹیوں سے تو نکالنے دو، اس میں تو تم ہمارا ساتھ دو، اس میں تو تم ہمارا ساتھ چلو کہ ہم انہیں قادیانیت کی جہنم سے نکالے، ہم انہیں کفر کی وادیوں سے نکالے، ہم انہیں شرک کی گھاٹیوں سے نکالیں۔ جب اس سے وہ نکل آئے گا انشاءاللہ تو باقی 2-4 مسئلے ہیں وہ تیرے ذمے، ہم اس میں تیری الحمدللہ کبھی مخالفت نہ کرتے ہیں اور نہ زندگی میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جماعتیں اہل حق ہیں اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک ایک عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، اخبار میں ایک ہدایت کا مضمون لکھ دیتا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس کو کہو جزاک اللہ، اس کو کہو بھی بڑی مہربانی، شکر ہے، تیرے مضمون کو کم از کم 200 آدمی پڑھ لے گا، 100 آدمی پڑھ لے گا، 1000 آدمی پڑھ لے گا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کو اور کچھ نہیں آتا، نورانی قاعدہ ہی پڑھا رہا، وہ جناب پڑھا رہے الف آ با با تا تا سا، وہ آئے گا تا الف با تو آگے قرآن بھی پڑھے گا، تو چلو وہ بھی بچے کو راستے پر تو لگا رہا ہے، راستے پر تو لگا رہا ہے، جب وہ الف با پڑھ جائے گا باقی قرآن تم پڑھا دینا، اور جب قرآن پڑھ جائے گا قرات جو ہے، تجوید جو ہے وہ قاری سکھلا دے گا۔ پہلے اس کو قرآن پڑھنے تو دو، اگر وہ ابتدا میں ہی آئے اور اس کو تم گلا بند کر دو اور اس کو تم پڑھ جاؤ اور جھٹک دو اور کہو جو کچھ تم آج تک پڑھتے رہے ہو بالکل ختم ہے، اگر ماں باپ تمہارے حنفی تھے تو وہ بھی کافر تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی صحیح طریقے سے دین کا کام لے اور ہم سے بھی صحیح طریقے سے دین کا کام لے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی، اب ایک آدمی کو کہہ دو صرف اس جرم میں کہ بھی تیرے ماں باپ فلاں فقہ مانتے تھے لہذا وہ کافر ہے، کیا خیال ہے وہ پھر ہمارے قریب آئے گا، یا پھر بھی ہماری وہ بات سنے گا، یا پھر بھی وہ ہماری بات ماننے کے لیے کبھی تیار ہوگا؟ کہ یار عجیب بات ہے، ایک فروعی مسئلے پر اگر اختلاف تھا تو فروعی مسائل کی بنا پر ہی میرے ماں باپ نعوذ باللہ بالکل جنت سے بھی نکل گئے اور مر بھی کفر پہ گئے۔ جرم صرف اتنا کیا کہ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسائل میں ان کی بات مان لی اور ان کے قول کو تسلیم کر لیا۔ اسی جرم کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ اتنی سزا کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اور ان دوستوں پر بھی جن کو اللہ نے دین کا کام سونپا ہے اور زیادہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جناب سمجھے کہ عقبہ کیا ہے، قرآن خود بیان کر سکتے۔ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور یاد رکھو فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ، کاف خطاب ہے، خطاب کس کو ہے؟
حضرت محمد مصطفیٰ. خطاب کس کو ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. اور حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی جب تک اللہ علم نہ دے تو پتہ نہیں ہے. جب تک فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرا مدنی جب تک ہم نے قرآن آپ پر نہیں اتارا آپ کو تو علم نہیں کہ قرآن کیا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں. وہ تو پھر ہم نے آپ کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنے علوم عطا فرمائے کہ پوری دنیا بھی حضور کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کے علوم کے سامنے جب لائیں گے تو اللہ کے علوم جو ہے علوم محیط ہیں، اور انسان کا علم جو ہے کتنا ترقی کر جائے، کتنے مدارج طے کر جائے، لیکن وہ اللہ کے علم کے مقابلے پہ تو گویا کچھ بھی نہیں. جیسے کہ حضور نے خود سکھلا دیا دعائے استخارہ میں، اللہم ان کنت تعلم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اللہ انت تعلم، اپنے بارے میں فرمایا لا اعلم، کہ ہم نہیں جان، اور آپ کا طاقت رکھتے ہیں ولا اقدر، ہم طاقت نہیں رکھتے. اس لیے فرماتے ہیں وما ادراک، آپ کیا جانے کہ وہ عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے، گھاٹی عبور کرنا. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فرمایا میرا مدنی گھاٹی کا عبور کرنا. اچھا گھاٹی کیوں کہا؟ گھاٹی اس لیے کہ دیکھو نا، ایک سیدھی سڑک پہ آپ جا رہے ہوں آسان ہے، لیکن آگے گھاٹی بڑی ہو تو گھاٹی میں اتریں گے، پھر چڑھیں گے، پھر نکلیں گے، تو گھاٹی کا عبور کرنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کا بھی عبادات پہ چلنا اور ہوائے نفس کو روکنا، شیطان کی مخالفت کرنی، لذات کو چھوڑ دینا اور اللہ کی طاعت میں لگ جانا، بندے کے نفس پر مشکل تو گزرتا ہے نا، شاک تو گزرتا ہے نا جی، کہ سردی میں بدن کانپ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار تہجد کیسے چھوڑوں، وضو کرنا ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، گرم نہیں ہے، لیکن یار نماز نہیں چھوڑتے. اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو اللہ کی مرضی، لیکن نماز میں نہیں چھوڑتا، پھر بھی لگا ہوا. سردی ہے، گرمی ہے، عبادت میں لگ جانا. اور شیطان کہتا ہے سو جاؤ، بستر بڑا گرم ہے، اٹھو گے ٹھنڈی لگ جائے گی، کہیں نمونیا نہ ہو جائے، کہیں فلو نہ ہو جائے. مولوی تو ایسے تمہیں بھٹکاتے ہی رہتے ہیں. تم باہر نکلو گے، سردی نے پکڑ لیا تو بڑے ہو گئے اسپتال میں، سو جاؤ. سو کہتے ہیں نہیں، سونے کا وقت نہیں ہے. مومن کی تو شان یہ ہے کہ پچھلے پہر رات میں اٹھا اور استغفار کر رہا. مومن کی تو شان یہ ہے. مومن کا تو کام یہ ہے کہ آخر پہر ہو رات کا اور مصلے پہ سر ڈالے ہوئے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد رس ہو، اللہ کے آگے فریاد کنا ہو، اور اللہ کی رحمت بلا رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں. اس لیے فرمایا یہ عقبہ ہے، یہ گھاٹی ہے کہ ہوائے نفس کو روک دینا، شیطان کو ٹال دینا اور اللہ کے حکم پہ چل نکلنا. اور اس کا پہلا مطلب ہے کہ فرمایا فک رقبہ. یاد رکھو رقبہ کہتے ہیں گردن، فک کا معنی کھولنا. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں فکل کتابہ، یعنی اس نے کتاب کو کھولا، یا فرماتے ہیں انفکاک، کسی چیز کا کھل جانا. تو فک کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، رقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن. تو کیا معنی فرمایا؟ یعنی غلام کو آزاد کرنا، کہ اگر کوئی غلام ہے تو یہ اس کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں آزاد کر رہا ہے کہ چلو بھی پیسے میں تمہارے بھر دیتا ہوں، جاؤ تم آزاد، آج کے بعد تم آزاد. یہ ہے فک و رقبہ. اچھا اسی طرح علماء نے فرمایا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک آدمی آیا، ایک اعرابی آیا حضور کی خدمت میں، اور اس نے آگے عرض کیا کہ دلنی یا رسول اللہ علی عمل یدخلنی الجنہ. اس نے کہا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دے جو مجھے جنت میں پہنچا دے. بدو لوگ تھے نا، لیکن وہ باتیں بڑی پیار کی پوچھتے تھے نا، ایسی باتیں پوچھتے تھے جو باتیں ہدایت دینے والی. کہنے لگا دلنی علی عمل، حضور مجھے ایسا کوئی عمل بتلا دیں، دلالت فرما دیں، یدخلنی الجنہ، مجھے جنت میں پہنچا دے. تو آپ نے فرمایا اتق نسمہ و فک رقبہ. اس نے کہا حضور یہ تو دونوں چیزیں ایک ہے. اتق و نسمہ کا معنی بھی تو ہے کسی شخص کو، کسی جاندار کو آزاد کرنا، اور فک و رقبہ کا معنی بھی ہے کسی گردن کو چھڑانا. تو یہ تو مسئلہ ایک ہوا، لیکن آپ نے تو ایسے بتلایا ہے جیسے دو چیزیں ہوں، اتق و نسمہ و فک
بفک رقبہ. آپ نے فرمایا سمجھو، ایک تو یہ ہے کہ غلام کا مثلاً ایک غلام ہے، اس کی قیمت ہے مثلاً 1,00,000 روپے. آپ نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو 1,00,000 روپے دے دو، مجھے دے دو غلام. اس کو 1,00,000 دے دیا، آپ نے غلام لے لیا. آپ نے کہا دیکھو بھائی اب میں نے تمہیں خرید لیا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد. تو اب پورے کا پورا غلام لے کر اس کو آزاد کر لینا، فرمایا یہ تو ہے عتق نسمت، یعنی ایک شخص کو آزادی کے ہمکنار کر. اور ایک ہے فک رقبہ. کیا مانا کہ وہ مکاتب ہے بیچارہ، اس سے مالک نے کہا ہے کہ مجھے 1,00,000 دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو تم نے بھی اس کو 10,000 دے دیے، 20,000 دے دیے کہ چلو بھی میرا بھی حصہ مل گیا، باقی تم اپنی ہمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے. تو گویا اس کے چھڑانے میں تمہارا بھی کچھ حصہ. ایک ہے اس کو کامل مکمل چھڑا دینا، ایک ہے اس کے چھڑانے میں کچھ حصہ ڈال دینا. تو یہ بھی فک رقبہ میں آ جاتا ہے. اور کمال ہے اصحاب رسول اللہ کا کہ ایسے ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں الحمدللہ جنہوں نے 30,000 غلام خریدا اور آزاد کیا. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کئی سینکڑوں غلام خریدے اور آزاد کر دیے. اور اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر، انہوں نے بھی سینکڑوں غلام خریدے اور آزاد فرمائے. اور سب سے پہلا غلام جو خریدا وہ سیدنا بلال تھا. کیسا غلام خریدا؟ کیسا غلام خریدا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کر دیا. اور اس نے کہا کہ بلال، سیدنا صدیق آپ نے مجھے کفر سے آزاد کر دیا، اب میں حضور کا غلام بن گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا. تو فرمایا فک رقبہ، کسی گردن کا آزاد کرنا. یہ جو ہے یہ ایسا ہے جب تم کسی کی گردن کو چھڑاتے ہو تو اللہ تمہیں جہنم سے چھڑا لے. تو گویا تم وہ گھاٹی سے نکل گئے، گھاٹی تم نے عبور کر ڈالی. جیسے کہ کسی کی جان کا بچا لینا. بعض علماء نے فرمایا جیسے کوئی قرض دار ہے، مثلا قرضے کے اندر بیچارہ جکڑا ہوا ہے تو گویا وہ بھی بندھا ہوا، تم نے اس کی مدد کر کے اس کو قرضے سے آزاد کرا دیا. یا جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں بیچارے، اللہ معاف فرمائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دیت دینی ہے، پیسہ موجود نہیں، اب وہ بیچارے پکڑے ہوئے ہیں، تم نے مدد کی تاکہ وہ آزاد ہو کے نکل آئے. اسی طریقے سے اور مشکلات میں کوئی الجھا ہوا ہے، ان کو نکال لینا. اصل تو وہی ہے فک رقبہ، یعنی غلاموں کا آزاد کرنا. پھر قرضے والے کو آزاد کرنا، دیت والے کو آزاد کرنا، قید والے کو چھڑا دینا کہ ایک آدمی نے قرضہ دینا، اگلے نے قید کرا دیا. تو ایسے آدمی کو تم نے کہا اچھا بھی یار قرض میں ادا کر دیتا ہوں، تم اس کو مہربانی کرو چھڑا دو، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ورنہ پہلا مرتبہ اور پہلا مقام جو ہے وہ انہی کو ملے گا جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. آج خیر دنیا میں غلام بھی نہیں رہے، کیونکہ غلام تو تب ہوتے تھے جب اسلام کا جہاد تھا. جب ہم جہاد کو بھول گئے تو غلام بھی ختم ہو گئے. اصل بات تو تب ہوتی ہے کہ جب جہاد ہو اور جہاد لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ ہو، اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جائے اور امیر المومنین کی قیادت ہو اور کفر کے خلاف جہاد ہو، پھر اللہ فتح عطا فرمائیں تو ان کا مال مال غنیمت کہلائے گا اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ کنیز کہلائیں گی اور ان کے نوجوان جو جتنے یعنی غلام وہ غلام کہلائیں گے. وہ پھر باقاعدہ تقسیم ہوں گے مجاہدین میں، وہ ہوتے تھے غلام. پھر ان کو حق ہوتا ہے چاہے تو غلام کے پیسے لے کے آزاد کر دے، یا چاہے غلام کو کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ بدل مکاتبت طے کر لو کہ اتنے پیسے تم مجھ کو دے دینا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور تم جاؤ کماؤ اور اتنی کما کے مجھے پیسے دے دو. وہ جا کے کما کے یا مانگ کے یا لوگوں سے لے کر اس کو دے کے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھو، حضرت سلمان فارسی غلام نہیں تھے، ان کو ظالموں نے زبردستی جا کے بیچ دیا. حالانکہ وہ ایک قافلے میں آ رہے تھے تو قافلے والوں نے ان کو اپنا غلام بنا دیا زبردستی. ورنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام نہیں تھے، ان کو غلام بنا کے بیچا گیا. اور کافر ایسا بدبخت تھا جس نے خریدا کہ اس نے جناب آزاد کرنے کی ایسی شرط رکھ دی، اس نے کہا کہ مجھے اتنی اوقیہ سونا چاہیے اور ایک باغ لگا دو کھجوروں کا، اور وہ باغ جب اس میں پھل آ جائے گا پھر میں تمہیں آزاد کروں گا. حضرت سلمان فارسی حضور کی خدمت میں آئے روتے ہوئے. انہوں نے کہا حضور وہ اس نے آزادی کے لیے مان تو لیا ہے
لیکن ایسی شرطیں لگا دی ہیں کہ میں تو کبھی پوری نہیں کر سکتا. میں 3 اوقی یا 4 اوقی سونا کہاں سے لے آؤں؟ اور پھر کہتے باغ لگا دو کھجوروں کا، اور کھجوروں کا باغ صرف لگا کے جان نہیں چھوڑتا، کہتے باغ بھی لگا دو، جب پھل بھی آ جائے پھر جا کے میں تمہیں آزاد کروں گا. حضور نے فرمایا اچھا کب نہ کرو، ایسا کرو کہ تم باغ میں گڑھے اختیار کرو. حضور نے فرمایا صحابہ کو بھی، ہر صحابی جس کے پاس باغ ہے سلمان میرے کی امداد کرو. کسی نے کہا میں 10 کھجوریں دوں گا، کسی نے کہا 5 دوں گا، کسی نے کہا 20 دوں گا. آپ نے فرمایا ساری کھجوریں پہنچاؤ اس کے باغ میں، اور فرمایا سلمان تم لگانا نہیں، میں خود آؤں گا تیرا باغ لگاؤں گا. یہ تھے خاتم الانبیاء. یہ غلام چھڑانے آئے تھے کہ غلام بنانے آئے تھے؟ کبھی کافروں نے پڑھا نہیں ہے میرے مدنی محمد کو، پڑھا ہے تو بغض کی عینک سے پڑھا ہے، کبھی انصاف کی عینک سے نہیں پڑھا. میرا مدنی تو غلاموں کو چھڑانے آیا تھا، میرا مدنی تو غلاموں کو آسمانوں کی بلندی پہ بٹھانے آیا تھا. میرا مدنی محمد مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے غلاموں کو فرش سے لے کے عرش تک پہنچا دیا، جس نے بلال حبشی کو اٹھا کے جنت کا سردار بنا دیا، جس نے صہیب کو اور حضرت خباب کو اور جس نے بی بی صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر کے پوری امت کی ماں بنا دیا. وہ غلاموں کو چھڑانے آیا تھا کہ غلام بنانے آیا تھا؟ یہ تو کافروں کے الزامات ہیں. افسوس یہ ہے کہ انہوں نے بغض کی عینک سے دیکھا ہے اسلام کو، کبھی عدل اور انصاف کی عینک سے اسلام کو دیکھا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سونا دیا، آپ نے آ کر خود اترے، ہر گڑھے میں خود اترے، اپنے ہاتھ سے باغ لگایا اور اتنا سونا دیا. فرمایا جاؤ اس کو دے دو. اس نے کہا حضور یہ تو تھوڑا سا سونا ہے. آپ نے فرمایا تم جاؤ دے دو. وہ جا کے لے گیا، اس نے وزن کیا تو پورا ہو گیا، سونا برابر ہو گیا، اور باغ اسی دفعہ پھلا گیا. باغ میں اسی دفعہ جو کھجوروں کو ہاتھ لگ جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور جناب حضرت سلمان آزاد ہو گئے. تو فرمایا پہلا مرحلہ یہ فک رقبہ، کسی غلام کو آزاد کرانا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق بخشے. جی یہاں پر جو مرغیاں وغیرہ آتی ہیں غیر ملکوں سے، ان کے کھانے کے بارے میں بھائی بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ تقویٰ اور احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نہ کھائیں، آپ خود اپنے ہاتھ سے لیں. جہاں تک فتوے کی بات ہے جائز ہے، اس لیے کہ یہاں کے علماء نے اور یہاں باقاعدہ پابندی لگائی جاتی ہے ان کمپنیوں پر کہ ان کے شرائط کے مطابق ذبح ہوگا تو ہم لیں گے اور نہیں ہوگا تو ہم نہیں لیں گے. اور ایک بات ہمیں بھی ماننی ہوگی کہ کافر کتنا بڑا کافر ہو لیکن کاروبار میں بددیانتی نہیں کرتا. کاروبار چونکہ اب اس نے کروڑوں کا سودا بیچنا ہو تو جھوٹ بول کے اپنے کروڑوں کی تجارت کو کیسے برباد کر لیں. اس لیے وہ جو بات پہ لکھ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی. تو فتوے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن تقوی کا مکان یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے لو اور ذبح کرو تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہ دل میں رہے ہی نہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی قبریں کہاں ہیں؟ ما سوائے، یاد رکھو، ما سوائے قبر حضرت محمد مصطفیٰ، ما سوائے حضور کے روضہ مبارک کے کسی نبی کی قبر میں کوئی یقینی بات ہے ہی نہیں. صرف خیالات ہیں لیکن 100% یقین کی بات کوئی. جیسے کہ اب حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی مکے میں دفن ہیں، لیکن ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سیلیں آ گئیں، ہزاروں طوفان آ گئے اور اس دنیا پہ گزر گئے، زمین کی تہیں اور سطحیں اور جگہیں بھی بدل گئیں، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کہاں؟ باقی جو لوگوں نے بنایا ہے کہ بھئی حجر یہ میزاب رحمت کے نیچے ہے یا کعبہ شریف کے ارد گرد میں ہے، یہ باتیں غلط ہیں. بالکل روایات جو ہیں ضعیفہ ہیں اور ناقابل اعتبار ہے. اصل میں یہ میرے بھائی جن کو قبروں کے طواف کا شوق ہے وہ یہاں بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ یہاں بھی طواف خدا کے گھر کا نہ کریں بلکہ نبی کی قبروں کا کریں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. وہ بیچارے خدا کے کعبے پر بھی دل تسلی نہیں کر رہا، یہاں بھی کوئی قبر ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہمارا تو ایمان ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں قبر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ہے جی میں آپ کا تعارف چاہتا ہوں، اور اب پاکستان میں بھی، میں پاکستان میں کبھی کبھی جاتا ہوں، مستقل تو میں جاتا نہیں الحمدللہ، اب میں یہاں رہتا ہوں. تعارف کی کوئی بات نہیں، ایک طالب العلم ہوں، محمد مکی مجھے کہتے ہیں اور مکے میں رہتا ہوں الحمدللہ. دعا کریں اللہ اسی کام سے محروم نہ فرمائے. باقی پاکستان میں چونکہ 1-2 سال سے وہاں ایک دین کا ادارہ، مدرسہ اور مسجد اور ایسے کچھ بنا رہے ہیں، دعا بھی کریں اللہ اس میں کامیاب کر دے. تو اس کے لیے کبھی کبھی جاتا ہوں، مہینہ 15 دن 20 دن
وہ بھی سال میں، اب بھی 2 سال ہو گئے نہیں جا سکا۔ آپ نے بہرحال ملنا ہے، مجھے یہاں مل لیں اور وہاں کا بھی میں آپ کو کوئی ایڈریس دے دوں گا، اگر کبھی آیا انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا جی، پاکستان سے عمرے کی نیت کر کے آتا ہے، یہاں آ کر کام کرتے ہیں یا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کام کرنا کوئی حرام ہے، کام مل جائے تو الحمدللہ۔ میرے ساتھ 6 آدمی رہتے ہیں اور وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، کھانا تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہوتا ہے۔ بہرحال ایک نماز چھوڑنے والا آدمی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک نماز چھوڑ دے عمدن، وہ فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، مر جائے فرماتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، اور آئندہ جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی زنا کی ہوگی۔ تو اب ان کی مرضی ہے، بہرحال ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی کوشش میں لگے رہو، اللہ ان کو ہدایت دے، اور بالکل اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان سے تعلق توڑ لینا زیادہ بہتر۔ کسی بزرگ نے خواب میں بیٹے کی بشارت دی تھی، تو خواب خواب ہی ہوتا ہے، قصود کا معنی مجھے نہیں پتا قصود کیا لفظ ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ جو خواب میں کہا جائے وہی ہو۔ اب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ ہم مدینہ منورہ سے آئے، احرام باندھنا تھا، لیکن ہمیں ڈرائیور نے کہا کہ تم آگے جا کر میقات وہاں سے باندھ لینا، مسجد تنیم سے۔ ماشاءاللہ، آپ اپنے ملک میں مسئلہ ڈرائیوروں سے پوچھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ کبھی آپ لوہار کے پاس کپڑا لے گئے ہیں کہ مجھے سلوار قمیض سی کر دے دو؟ تو مسئلے کے لیے تمہارا یعنی ڈرائیور صاحب، اگر تمہیں ڈرائیور کہہ دیتا کہ نہ باندھو بس ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک بکری بطور دم ادا کرو تاکہ آئندہ پھر ڈرائیور کا اعتبار نہیں کرو گے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھو۔ اسی لیے اسلام نے جرمانے رکھے ہیں نا، تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو۔ ایک بکری فی آدمی بطور دم ادا کرو۔ کہتے جی وسوسے آنے جو ہیں ایمان کی علامت ہے، اور مولانا رومی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی وسوسہ ڈالنے والا تو شیطان ہوتا ہے، بات کو سمجھو۔ آدم علیہ السلام کو وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان۔ لیکن کیوں ڈالا؟ آدم ایمان والا تھا نہیں تھا؟ تو جس کو وسوسہ ڈالا جاتا ہے اس کے ایمان ہونے کی علامت ہے، یہ نہیں کہ وسوسہ بھی اچھی چیز ہے۔ کوئی بات کو سمجھو، مولانا رومی نے جو لکھا ہے وہ بھی ٹھیک لکھا ہے، اور میں نے جو عرض کیا تھا میں نے بھی ٹھیک عرض کیا، تم نے سمجھا نہیں۔ اب مجھے سمجھاؤ، وسوسہ ڈالا شیطان نے، آدم کیا تھا؟ تو آدم میں اگر ایمان نہ ہوتا تو وہ کیوں وسوسہ ڈالتا؟ ایک آدمی مثلا پہلے ہی شیطان ہے، اس کو بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، وہ پہلے ہی جب شیطان ہے، اس کی برادری کا آدمی ہے، اس کو کیوں گمراہ کرے؟ گمراہ اسی کو کرے گا نا جس کے بارے میں وہ سمجھے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ نمازی آدمی ہے، یہ مومن ہے، اس کو ایمان سے نکالوں، اس کو ہٹاؤں اچھائی سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، بات کو سمجھا کریں۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اولادوں کو غنی چھوڑنا چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کیوں نہیں چھوڑا؟ جب تم اس درجے پہ پہنچ جاؤ تم بھی نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو بکر نے سارا مال خیرات کیا، حضور نے قبول کر لیا۔ ایک صحابی اتنی سونے کا انڈا لے آئے، حضور نے پھینک دیا، واپس بنا لے جاؤ، اس سے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ صدیق سب کچھ لٹا کے بھی شکوہ نہیں کرے گا، اور یہ اتنا خیرات کر کے شام کو مانگتا پھرے گا۔ اس لیے ہر آدمی کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوہار کو سنار نہ بناؤ، سنار کو لوہار نہ بناؤ۔ سنار کی 100 چوٹ ہوتی ہے، لوہار کا ایک ہی چوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے جب تم عمر ابن عبدالعزیز کے مقام کو پہنچ جاؤ، جب تم سیدنا ابی ذر کے مقام کو پہنچ جاؤ، تو وہ رات کا کھانا بھی نہیں رکھتے تھے، اور حضرت عثمان کے پاس بڑا مال تھا۔ تو یہ اپنے اپنے مراتب ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز عصر کے بعد حنفی حضرات جو ہیں وہ طواف کریں تو نفل مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک یہاں جائز ہے۔ میں مزدوری کرتا ہوں، حرم کے حدود کے اندر درخت وغیرہ کاٹنے پڑتے ہیں، اور کچھ پرندوں کے گھر بھی گرانے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے مثلا سڑک کے لیے، راستے کے لیے، تو پھر تو اجازت ہے، راستے کے لیے مکان بھی گرائے جائیں گے، جگہ بھی گرائی جائے گی، کیونکہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس میں عوام کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر راستے میں کوئی جھاڑی پڑی ہے، کانٹے پڑے ہیں، ہٹانے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ مانا ہے کہ تم کسی سایہ دار درخت کو یا فائدے والے درخت کو توڑ کر
مسلمانوں کو اللہ کے حرم میں سائے سے محروم نہ کرو. میرا بھائی ڈاکٹر ہے اور دوائی کی ہر بوتلوں پہ فوٹو لگے ہوتے ہیں، وہ مجبور ہے، وہ کیا کرے غریب. فوٹو تو آج کل ایسا ہے کہ اس کے بغیر تو کسی کا گزارا ہی نہیں، ہر کسی کا فوٹو جیب میں بھی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. لیکن جو مجبوری ہو جائے، اللہ نیتوں کو جانتے، تم اس کا احترام نہ کرو، بند کیا رکھ دیا بس. میرے پاس گھڑی ہے، اس پر میں نے کسی دوست کا نام لکھا ہے، تمہاری مرضی، اپنا لکھو، دوست کا لکھو، بیوی کا لکھو، گھڑی ہے نا. قضا نماز فرضوں کا کیا تدارک کریں؟ جو نمازیں قضا ہو گئی قضا کرو، اور اللہ پاک یہاں حرم میں انشاءاللہ ایک کا ثواب لاکھ دیں گے. ثواب لاکھ ملے گا، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لو تو لاکھ ادا ہو گئی. انسان پر جن آ جاتا ہے، ہاں آ جاتا ہے. ایک شیطان بھی ہے، بالکل ہے. برے راستے پر شیطان ڈالتا ہے، اچھے راستے پہ فرشتہ ڈالتا ہے. اللہ نے ہر بندے کے ساتھ فرشتہ بھی رکھا ہے، شیطان بھی رکھا ہے. تو جب وہ اچھے عمل کرتا ہے شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، جب برے عمل کرتا ہے ملائکہ کمزور ہو جاتے ہیں، شیطان قوی ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے. یہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کر دو، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے. قرآن پڑھنے کا مجھے حفظ کرنے کا شوق ہے، مزدور ہوں، ٹائم نہیں ملتا. یہی شوق بھی جنت میں انشاءاللہ لے جائے گا. کوشش کرتے رہو، ایک آیت 2 آیت لگے رہو جتنی ملے. شیطان زیادہ وسوسے سے ڈالتا ہے، کوئی بات نہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، لا حول پڑھ لیا کرو. میری بیوی بیمار ہے، 12 سال سے بڑا علاج کیا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتی، تو زمزم پلائیں اور دعا کرتے رہیں اللہ کے کعبے میں. ہم لوگ پاکستان سے جدہ مکہ مکرمہ مراد آ گیا، پاکستان میں احرام باندھا تھا، ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف گئے، باقی واپس بدریہ جدہ پہنچے، احرام میقات پر آ کر باندھا. کیا ہم کو احرام مدینہ منورہ سے بالکل مدینے سے باندھنا تھا؟ نہیں باندھا، ایک دم ادا کریں. اگر آپ کی نیت مکے آنے کی تھی، سیدھا عمرے کی. مسجد کی تصویر اگر رکھی جائے حرم کی، ہاں بندے اندر بندوں کا فوٹو نہ ہو تو کوئی بات نہیں. نفلی عبادت کا ثواب جو ہے ہم کسی کو بخش سکتے ہیں، بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں. جی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن بڑے لوگوں سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ وہ کٹھے نہیں ہو سکتے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ ہم کٹھے ہو جائیں پہلے نکاح کے دوران. تو ایک مولوی نے کہا کہ چونکہ پہلے نکاح کے دوران دولہے کے ہاتھ میں سونا تھا، لہذا وہ کافر تھا، نکاح نہیں ہوا. سونا پہننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے کیوں جاہلوں سے مسئلے پوچھتے ہو؟ ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا، خدا کے لیے بخشو. جو بھی داڑھی رکھ لے وہ مولوی بن جائے. ڈاکٹر کی ڈگری دیکھتے ہو، انجینئر کی ڈگری دیکھتے ہو، وکیل کی ڈگری دیکھتے ہو، مولوی کی صرف داڑھی دیکھتے ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما.